السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک کار نظر آ رہی ہے، پھر اسی طرح گھر کا بہت سارا سامان بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اور اس سامان کو دیکھنے کے بعد یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی دکان ہے اور یہاں پر یہ سامان بک رہا ہے اور یہ کار بک رہی ہے۔ نہیں، یہ کوئی دکان نہیں ہے اور یہ ایگزیبیشن بھی نہیں ہے اور یہ کوئی نمائش بھی نہیں ہے۔ یہ جہیز کا سامان ہے۔ ایک امیر باپ اپنی بیٹی کی شادی میں جہیز کی شکل میں یہ سب چیزیں دے رہا ہے۔ ایک امیر باپ اپنی دولت کی نمائش کر رہا ہے۔ ایک امیر باپ اپنے پیسوں کو دکھا رہا ہے، اور یہی وہ دکھاوا ہے، یہی وہ ریاکاری ہے جو آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہی وہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے کئی لڑکیوں کو اپنی جوانی برباد کرتے ہوئے بغیر نکاح کے ہی پوری زندگی گھٹ گھٹ کے مرنا پڑ رہا ہے۔ یہی وہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے باپ کو سودی قرضے لانا پڑ رہا ہے۔ یہی وہ فتنہ ہے جو باپ دادا نے جمایا تھا پراپرٹی، اسے بیچنا پڑ رہا ہے۔ یہی وہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے بھائیوں کو باہر ملکوں کا سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی وہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے لڑکیوں کو خودکشی کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی وہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے۔ یہی وہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جا رہا ہے۔ وہ فتنہ ریاکاری کا فتنہ، دکھاوے کا فتنہ، جہیز کا فتنہ۔ جب تک یہ امیر لوگ اپنی دولت کی نمائش کرتے رہیں گے یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا۔ کیا گزرتا ہوگا اس لڑکی پر جب یہ امیر باپ کے گھر سے لڑکی جا رہی ہوگی اتنا سارا جہیز کا سامان لے کر، اور اتنے بڑے فنکشن ہال میں لائٹنگز وغیرہ لگا کے، اتنے بڑے فنکشن ہال میں اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے 20-25 قسم کے پکوان پکا کے دھوم دھام سے ناچتے گاتے ہوئے جب یہ لوگ نکاح کریں گے تو ان غریب لڑکیوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ لڑکیوں کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں گے، وہ لڑکیاں رو رو کے گھٹ گھٹ کے مر رہی ہوں گی۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آپ سوچو ذرا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے صحابہ نے نکاح نہیں کیا؟ کیا ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ کو کلچر نہیں معلوم تھا؟ شادی کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا؟ تہذیب نہیں معلوم تھی؟ کیا صحابہ کے پاس مال نہیں تھا؟ مال تھا، صحابہ کے پاس بھی مال تھا، لیکن وہ اس طرح اپنی بچیوں کی شادیوں میں فضول خرچی کرتے ہوئے، دکھاوا کرتے ہوئے، اس طرح جہیز دیتے ہوئے، ایسے رسم و رواجاں کرتے ہوئے اپنے بچیوں کی شادیاں نہیں کرے۔ مال اللہ تعالیٰ دیا تو مال کہاں سے کمایا یہ بھی سوال کرے گا، پھر کل قیامت کے دن مال کہاں خرچ کرا اللہ تعالیٰ یہ بھی سوال کرے گا۔ جو مالدار بھی اگر یہ سوچتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت ہے تو میں میرے بیٹے کی شادی میں، میری بیٹی کی شادی میں لاکھوں روپے اڑاؤں گا، بڑے بڑے فنکشن ہالس میں شادی کروں گا، اچھے اچھے پکوان پکاؤں گا، اور ایسے لاکھوں کروڑوں کے میں جہیز میں دوں گا، اگر اس طرح سوچے تو اس کی سوچ بہت بری ہے، بہت غلط ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھ، اللہ مال دیا تو مال خرچ کرنے کی جگہ بھی بتایا، اللہ تعالیٰ مال دیا تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ مال دیا تو اس کا حق ہے کہ تو غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر اللہ کے دین کے لیے خرچ کر، لیکن اللہ تعالیٰ مال دیا تو اس طرح دکھاوا کرتے ہوئے جہیز کی شکل میں یا ریاکاری کی شکل میں بیٹیوں کو جہیز دیتے ہوئے، فنکشن ہالز بک کرتے ہوئے، 20 قسم کے پکوان پکاتے ہوئے خرچ کرے گا تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا۔ آج لوگ کھانے کے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر اسٹیٹ میں، ہر جگہ کتنے غریب ایسے نہیں ہوں گے؟ ایسے حالات میں تمہارے پاس مال ہے تو تم اس طرح فضول خرچی کرو گے؟ ایسے فضول خرچیوں کو، ایسے فضول خرچیاں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ شیطان کا بھائی بولا۔ ایسے اعمال کرتے ہوئے تم شیطان کے بھائی بن رہے ہو۔ پھر دوسری طرف ہمارے عورتوں کا کیا کہنا؟ شادی کا موقع کیا آ گیا، رسم و رواجوں کو کرنے کا کوئی بہانہ مل گیا تو وہ ایسی رسمیں، ایسی رواجیں کرتے ہوئے کافروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آج شیطان کو بھی شرم آتی ہوگی ایسے رسم و رواجوں کو دیکھ کر۔ ہم
بچپن میں یہ دیکھتے تھے جوتی چرانے کے نام سے ایک رسم ہوتی ہے، مہندی لگانے کے نام سے ایک رسم ہوتی ہے، لیکن آج یہ رسمیں بڑھتے 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 رسموں کی نوبت ایسی آ گئی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں سالی 25,000 کا ملک شیک لے کے جا کے دلہے کو دے رہی ہے، اپنے بہنوی کو دے رہی ہے، اپنے بھونئی کو دے رہی ہے۔ سالیاں پہلے انگلیاں پکڑ کے 500 روپے مانگتے تھے، آج 25,000 روپے مانگ رہے ہیں۔ 500 مانگنا بھی غلط، 25,000 مانگنا بھی غلط۔ اس طرح لڑکیوں کا سج کے سور کے میک اپ میں آ کے دولہے کے سامنے پیسے مانگنا، پھر اس طرح کے رسم و رواج کرنا، مہندی کی رسمیں، ہلدی کی رسمیں، جوتی چرانے کی رسمیں، یہ رسمیں اسلام میں نہیں ہے میرے ماں بہنوں۔ تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے آپ اسلام کا مذاق اڑا رہے، آپ کافروں کے طریقوں پر شادیاں کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے، تو تم کیسے مسلمان ہو؟ تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہیں آیا، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کے سنت طریقے پر شادی کرتے ہوئے تمہیں خوشی نہیں ہوئی، لیکن کافروں کے طریقے پہ شادیاں کرتے ہوئے، رسم و رواجاں کرتے ہوئے تمہیں خوشی محسوس ہو رہی ہو، تو تم کیسے مسلمان ہو؟ اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیے تم لوگ۔ کافروں کے طریقوں سے تمہیں محبت ہوتی ہے۔ یہ ٹی وی سیریلاں دیکھتے ہوئے، پاکستانی ڈرامہ دیکھتے ہوئے ہندوستانی لوگ وہ سیکھ رہے ہیں، اور ہندوستانی سیریلوں کو دیکھتے ہوئے پاکستانی۔ یہ مسلمان بھی ہے کہ کوئی کافروں کی قوم آ گئی؟ کوئی شرم و حیا نام کی چیز نہیں رہی آج۔ پردہ تو بالکل بھی نہیں رہا، شادیوں میں بے پردہ ہو کے کافروں سے بدتر کپڑے پہنتے ہوئے آپ لوگ ویڈیو کے سامنے جاتے ہوئے ایسے رسم و رواجاں کرتے، اور اتنے بے شرم اور اتنے بے حیا کہ تم شادیوں کے ویڈیو نکالتے ہوئے یوٹیوب پہ بھی ڈال لیتے ہو۔ آؤ میری جورو کو دیکھو، آؤ میری سالی کو دیکھو، میری اماں میری بہن کتنی خوبصورت ہے دیکھو، میری شادی کیسی ہوئی دیکھو۔ بے شرما کہیں کے، بے حیا لوگ کہیں کے، ایسے ہی اعمال کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا، پھر بھی شرم نہیں آتی، پھر بھی عقل نہیں آتی۔ ہر جگہ کافروں کے ہاتھوں میں مارے جا رہے، اللہ کا عذاب آ رہا، بھوک سے تڑپ رہے، اس کے باوجود بھی زلزلے آ رہے، ہر جگہ مسلمان پریشان حال ہے۔ ایسے دور میں اللہ سے معافی مانگنے، توبہ کرنے، اللہ سے ڈرنے، نیک بننے کے بجائے تم ایسے کافروں کے طریقوں پر شادیاں کرو گے، بے شرما۔ دیکھیے یہ سب باتیں سننے کے بعد شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں بھائی تقریریں تو بہت ہوتی ہیں، لوگ تو بہت بیان کرتے ہیں، لیکن سنت طریقے پر نکاح کرنے والا کون ہے؟ ارے تم نہیں کرے تو کیا کوئی نہیں کرے گا؟ یہ مت سوچو۔ الحمدللہ الحمدللہ کئی ایسے سچے مسلمان ہیں، کئی ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والے، الحمدللہ وہ سنت طریقے پہ نکاح کر رہے ہیں۔ آپ لوگ دیکھیے اس ویڈیو میں یہاں پر لکھ پتی اور کروڑ پتی لوگ ہیں یہاں پر، لیکن جب بات شادی کی آئی، بات کو سمجھے، شادی سنت طریقے پہ کرنا ہے، تو الحمدللہ وہ لوگ شادی سمپل کر رہے ہیں، سادہ کر رہے، سنت طریقے پہ کر رہے، ایک ہی دن نکاح، ایک ہی دن ولیمہ، ایک ہی دعوت پہ، الحمدللہ مکمل سنت طریقے پہ وہ لوگ شادیاں کر رہے۔ لڑکی کے گھر سے 1 روپیہ بھی نہیں لے رہے، ایک بھی جہیز کا سامان نہیں لے رہے، کوئی گاڑی نہیں لے رہے، لڑکی کے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے، شادی کی دعوت کو ختم کر رہے، الحمدللہ ایک ہی دعوت، وہ بھی ولیمہ کی دعوت کر کے، الحمدللہ کئی مسلمان سنت طریقے پہ نکاح بھی کر رہے۔ ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر بھی کم از کم ہم سب بھی اگر سنت طریقے پہ نکاح کرنے والے بنے تو ہمارے معاشرے سے کئی فتنے ختم ہو سکتے ہیں، کئی برائیاں، کئی گناہ ختم ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شادیوں کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو، شادی کم سے کم خرچے میں کرو، سنت طریقے پہ کرو، رسم و رواجوں کو ختم کر کے، جہیز کو ختم کر کے اگر سنت طریقے پہ کریں گے تو اس دنیا میں بھی سکون کی زندگی اور آخرت میں بھی الحمدللہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔